دین بھی یہ کہتا ہے، کتنا ظلم. اکبر کو اکبر کہتے ہیں. سمجھ آئی کچھ؟ یہ غلط العام اتنا عام ہو گیا ہے کہ اور کہیں گے اللہ اکبر تو وہ کہیں گے محمد اکبر، نہیں کہیں گے محمد اکبر، محمد اشرف، محمد اجمل، محمد اکمل. تو ظالموں، افعلو کا سیغہ افعل کہاں بن گیا؟ پہلے دن سر پڑی افعل تفصیل پڑا، پہلے دن کا سبق عمل کے خلاف ہے. زبان کو ٹھیک کرو، آئندہ یہ لفظ ٹھیک کہا کرو. میں لکھا ہوں ایک ذہن میں ایک بات، تم زبان نہیں ٹھیک کرو گے تو کیسے زبان ٹھیک؟ یہ اجمل نہیں ہے، اکمل نہیں ہے، اشرف نہیں ہے، یہ اشرف ہے، اکمل ہے، اجمل ہے، اکبر ہے. ٹھیک؟ میرے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے. مجھے بہت سے لوگ حسین الدین کہتے ہیں اور بڑے تواتر سے کہتے ہیں. نام بگڑتے ہیں، میں غصے نہیں ہوتا. یہ تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ علماء حسین کہتے ہیں اعلیٰ عربی زبان میں فعیل کے وزن پر کوئی لفظ ہی نہیں، جو پوری عربی میں نہیں. وہ کیوں کہتے ہیں؟ بولے پوری عربی میں لفظ ہی نہیں فعیل، تو مجھے فعیل کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں. میں چپ نہ ہو جانا کہ میں سمجھا یہ اللہ کی مجھے سزا مل رہی ہے کہ تو نے اپنے اعمال کو بگاڑا، میں تیرے نام کو بگاڑا. یہ سزا ہے. اس لیے میرے والدین نام میرا حسین الدین رکھا. لفظ دو ہیں، یا حسین ہے یا حسین ہے. حسین ہے یا حسین ہے. عربی زبان میں حسین کو، اس کو آپ بدلیں. نعرہ لگاتے ہیں سارے سیدی. میں گناہ ذکر گناہ نہ بات مرشدی، بہت غلط ہے، بہت غلط ہے، بہت غلط. جتنا کہوں اتنا غلط ہے. یہ مرشدی ہے. کیا مرشد کیا پڑھو گے؟ بولو، میں سبق پڑھا رہا ہوں. کیا کہو گے؟ مرشد. کیا ہے مرشد؟ حضور ہمارے مرشد ہیں، ہمارے مرشد نہیں. ان کو مرشد سمجھے تو کافر ہو جائیں گے. ہم فتویٰ اس لیے لیتے ہیں کہ لوگ جاہل ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں، لوگوں کو علم نہیں کہ کیسے کہنا ہے. تو ان کی نادانی، ان کی جہالت یہ معاف ہے. خدا کے لیے اپنے پر رحم کرو. حضور مرشد ہیں ہمارے لحاظ سے، اور اللہ کے اعتبار سے مرشد ہے. مرشد کا معنی ہے راہ دکھانے والا، رشد دینے والا، منزل پر پہنچانے والا. اور مرشد کے معنی ہے منزل پر پہنچایا ہوا. اللہ نے ان کو منزل پر پہنچایا، سرکار نے ہمیں منزل پر پہنچایا. وہ مرشد ہے. اور سنو، ہم عام بولتے ہیں کہ فلاں کے اخلاق بہت اچھی ہیں، اور بڑھ کر آگے جاتے ہیں اخلاق محمدی. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اخلاق کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے کپڑے کو بوسیدہ کرنا، کپڑے کو اتنا استعمال کرنا کہ پرانا ہو جائے، کپڑے کو استعمال کرنا کہ میلا ہو جائے. یہ اخلاق وہ ہوتا ہے. یہ اخلاق نہیں، یہ اخلاق. یہ کیا ہے؟ یہ کیا لفظ؟ یہ جب حضور کی طرف نسبت کرو اخلاق محمدی کہو. اخلاق محمدی کہہ بھی دو تو توبہ کیا کرو. اخلاق اور اس کی باہر انک لعلی خلق عظیم. کہ خلق پڑھ دے قرآن جو خلق دے بول دے خلق. کیا مولوی تم تو اپنی زبان ٹھیک کرتی، جو لفظ قرآن میں آتا ہے کم از کم وہ تو ہماری زبان پر ٹھیک چلنا چاہیے نا.
یہ کیا ہے؟ وہ بزرگوں نے بات، ہم دوسروں کا عیب دیکھتے ہیں، اپنا عیب نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کی گرفت کرتے ہیں، اپنی گرفت نہیں کرتے۔ پھر ایک طنز ہے، میں کہ محفل میں تھا، سنیے، ایک آدمی جلدی بات کر مثلا میرا ہی نام لیا کہ فلاں فلاں میرے استاد کریم اسیم الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، سارے ہنس پڑے۔ میں حیران ہوا، احمق وہ نہیں تھا، احمق ہنسنے والے۔ بھائی آپ مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہتے؟ بولو کیا کہتے ہو؟ سوچنے کی ہے اتنے ہم جیل کیوں ہو گئے؟ وہ روز کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ بھائی روز مجھے کہتے ہیں رحمۃ اللہ، کہ کسی نے کہہ دیا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایسے کیا بات ہے؟ وہ اسنا وہ اپنی جہالت پر اثر ہے، اس کی کمزوری پر نہیں اثر۔ ہمیں کسی کا استہزاء نہیں بنانا چاہیے، کسی کا طنز نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ کسی کو کم تر نہ جانا۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ اور یوں ہی میں آپ کو ساتھ کہنے کے لیے آپ یہ کرتا ہوں کہ میری خلاصہ یہ ہے کہ طلب کرو اللہ سے، ایک ایمان طلب کرو، اطمینان طلب کرو، غفران طلب کرو۔ اللہ ایمان سے رکھے، ایمان کے ساتھ لے جائے، اور جب تک زندہ رہیں اطمینان سے رہیں۔ رب سے دولت نہ مانگو، دولت سانپ بھی ہوتی ہے۔ منصب نہ مانگو، منصب ہلاکت بھی ہوتی ہے۔ اللہ سے اطمینان مانگو، جس میں وہ اطمینان دے وہی بڑا سرمایہ۔ سکون زندے اور مرے اللہ مغفرت و بخشش کرے۔ یہی طور پر میں اسی طور پر میرے یہ جتنے دوست آئے ہیں، میرے پیر و مرشد امام الواصلین عمدۃ العارفین قبلہ پیر غلام الدین اور بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، جن کے لاکھوں مرید تھے، کبھی مرید نے کیا فرمایا، اے میرے سنگی، میرے سنگی نہیں، سنگتیں نبھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ کرے ہم سب سنگی ایمان پر اکٹھے رہیں، تعلق پر اکٹھے رہیں، اور اپنے آپ پر ہم بہتری پر طلب رہیں۔ پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ادارے کے معاونین جو خدمتیں کرتے رہے، کر رہے ہیں، آئندہ کریں گے، پڑھانے والے اساتذہ کرام، طلباء کرام، اور بالخصوص میرے عزیزوں کے لیے جن کے کاندھوں پر یہ بوجھ آ رہا ہے، ان کے لیے توانائی کی، ان کے لیے استقامت کی، ان کے لیے ہمت کی دعا مانگیں، اور سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے عرض کر دوں، صبح کی تقریب ہے اور لوگ آئے نہ آئیں، میں ہدایت کر رہا ہوں جس سے میرے ساتھ تعلق ہے، وہ صبح کی تقریب استادوں کی یاد میں آپ بروقت آئیں، اور اس میں کسی سخت ترین عذر کے بغیر بالکل نہ جائیں۔ اس میں جو نہیں شریک ہوگا میرا دل دکھے گا، بس میں اتنا کہہ دیتا ہوں۔ ہاں اگر اللہ آیات یعنی بسلطان مبین، کوئی اور عظمت والی بات، اس عذر خاص ہو، الگ بات ہے۔ آپ آئیں، استادوں کی روح کو خوش کریں، نذرانے پیش کریں۔ خطیب الحضرت مولانا سید عبد الرحمن شاہ، اور چونکہ کل یہیں پر اس جگہ جو آگے جگہ ہے، یہیں المدینہ تو دار الشفاء کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، کیا پتہ ہے کس کی دعا سے کامیابی ملتی۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، اللہ کے نبی استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، راستے سے واپس آ گئے، دعا مانگے بغیر آ گئے، دعا کے لیے گئے واپس آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، ان کے صحابی تھے نا، حضور دعا نہیں مانگے آ گئے؟ فرمایا اللہ بارش دے دے گا،
پوچھا حضور کس نے دعا تو نہیں مانگی؟ فرمایا میں نے ایک چیونٹی کو دیکھا، میں نے ایک چیونٹی کو دیکھا، وہ ٹانگیں اوپر کر کے پشت نیچے کر کے بیٹھی اور فریاد کر رہی تھی، یا ارحم الراحمین رحمت کی بارش دے، غلہ نہیں پیدا ہوگا تو میں مر جاؤں۔ تو مجھے امید ہے اللہ اس چیونٹی کی دعا کو قبول کر کے ہمیں رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ کیا پتہ ہے کس چیونٹی کی دعا سے بڑے بڑے شیروں کے کام بھی بن جائے، ہاتھیوں کا کام بھی بن جائے۔ اس دعا میں آپ نے شریک ہونا ہے اور اس دعا سے برکتیں نصیب ہوں گی۔ پھر کل جامع مسجد ضیاء العلوم میں کھلی محفل نعت ہوگی۔ یہ ہمارے ساؤتھ افریقہ، برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا سے تشریف لائے قراء علماء تھوڑا بیان بھی کریں گے، نعتیں پڑھیں گے اور پاکستان سنیں گے۔ وہ آپ کے ذوق کی بات ہوگی، وہاں بھی آپ تشریف لائیے گا۔ تو آپ سے غیر کرتے ہوئے آخر میں کہتا ہوں سلام کے لیے کھڑا ہونا ہے، لیکن میرا طریقہ سن لو۔ سلام کے لیے جب کھڑے ہوں ہاتھ باندھیں اور آنکھیں بند کریں، نہ مجھے دیکھیں، نہ لوڈ اسپیکر دیکھیں، نہ دائیں دیکھیں، نہ بائیں دیکھیں۔ اور جنہوں نے دیکھا ہے گئے وہ تو یوں سمجھے کہ میں خطا کار سرکار کے مواجہ کے سامنے کھڑا، وہ تو یوں سمجھے۔ اور جو نہیں گیا تصاویر تو دیکھیے، ٹی وی پر تو دیکھتے ہیں، اس کا تصور کرے۔ یہ سلام پر جو حسن لوڈ اسپیکر کہتے نا گرے لگانا میں بالکل نہیں پسند کرتا، حضور اس کو پسند نہیں کریں گے۔ یوں سمجھو ایک بدترین گناہ گار حاضر ہے اور کہتا ہے سرکار ہم گوار میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز ہی ایک بھیک پر لب وائیں آنکھیں بند ہیں، لب وائیں آنکھیں بند ہیں، ہونٹ کھلے ہوں آنکھیں بند، لب وائیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جو یہ لوڈ اسپیکر کھینچتے ہیں نعت خوان، بالکل بے ادبی ہے، بالکل سوء ادبی ہے۔ سرکار پر سلام پڑھ رہے ہیں، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی مذاق کر رہا ہے، کوئی ایک شعر پڑھتا جگہ ایک پڑھے۔ ان ظالموں کو اتنا نہیں پتا کہ نبی کے سلام سے استضاء ہو گئے، یہ عشق بانٹتے محبتیں بانٹتے ہیں۔ چھوٹا پڑھو، ایک دفعہ پڑھو، لیکن یوں پڑھو کہ سرکار کے دربار میں حاضر۔ پھر جب ہوگا اس کا مصداق جو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، جو کوئی بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے بھیجتا ہے، مجھے اللہ ادھر متوجہ کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ادب والوں کا سلام کرو۔ لوگ کہتے ہیں اونچا سلام پڑھو، مدینے پاک پہنچے۔ میں پہلے کہا تھا امیر جمع احباب درد دل کہلے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ کہاں آپ لوگ ملیں گے؟ میں کل اونچی بڑھو ظالم، ادھر تو کہتا ہے کہ حضور میرے دل کی گہرائیوں کو بھی جانتے ہیں، انہوں نے کہتا ہے مدینے آباد پہنچے۔ اونچا آواز پہنچانے کے لیے نہیں، اونچا فریاد کرنے کے لیے۔ اونچا یہ اونچا جب رو کر کہتا ہے تو ماں کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ دربار میں رب کے دربار رو کہتے ہیں یا ربی یا ربی، تو کہتے ہیں میرا بندہ رو رہا ہے، کڑکڑا رہا ہے۔ جب ایک اس طرح کرتا ہے تو حضور ایک کے آنکھوں کے وسط سے اللہ تعالیٰ کئیوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ حضور کی محفل میں ایک صحابی رو رہے تھے تو حضور نے فرمایا آج فلاں فلاں بھی ہوتا تو بخشے جاتے۔ فرمایا یہ رو رہا تھا
فرشتے کہہ رہے تھے اللہم شفع البکائینا فی من لم یبکے، اے اللہ جو تیری محبت میں روتے ہیں، تیرے خوف سے روتے ہیں، ان رونے والوں کی برکت سے تو ان کو بخش دے جن کو رونا نہیں آتا ہے۔ جب ایک کو ذوق سے سلام پڑھے گا۔ تیسری بات آخری اس سے بڑھ کر بھی ادبی دعا میں، ایک تو دعا میں تقریر نہیں کرنی چاہیے، دعا میں کسی چودھری ملک کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے ملک کہتے ہیں اللہ ساڑھے محلے دے چودھری سر بیمار نے کہ دعا آواز کہنے آمین، کہ مطلب اللہ اور بیمار کر سکتا۔ میں سوچو سی نا آمین کس پر کہہ رہا ہوں، سوچتے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں میں کل لاہور گیا تھا، کہتے ہیں آمین، میں کہا کل بڑا مجھے بندہ کیا ہے، کیا کیا سمجھ، یہ بنیادی باتیں ہیں اور یہ رب سے مانگنا۔ دل نہیں مانتا نہ ہاتھ اٹھاؤ، بالکل نہ اٹھاؤ، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور مانگنے کو مانگنا ہے تو ہاتھ ادب سے کوئی کھڑک رہا ہے، میں مولیاں کے دیکھے اچھا رکھنے آمین، غصہ ظالم، اب آمین کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اللہ میں ارحم الرحمین بھی ہے، وہ جلیل الجبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، اس کو جلال آ گیا کہ مانگ مجھ سے رہا ہے اور تماشا ادھر کر رہا ہے۔ سنیو آج ہم سے آپ وہابی کو بے ادب کہتے ہو، شیعہ کو بے ادب کہتے ہیں، بے شک بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، لیکن ان کو بے ادب کہنے کے بجائے ہم خود دیکھیں کہ کیا ہم میں خود تو بے ادبی نہیں ہو رہی، کیا دعا مانگتے ہوئے ہم دعا کی بے ادبی تو نہیں کر رہے، کیا سلام پڑھتے ہوئے ہم سلام کی بے ادبی تو نہیں کر رہے، کیا نعت پڑھتے ہوئے ہم نعت کی بے ادبی تو نہیں کر رہے، کیا قرات کرتے ہوئے سنتے ہوئے ہم قرآن کی بے ادبی تو نہیں کر رہے۔ قو انفسکم وآلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی آل کو آگ سے بچاؤ۔ میں پھر کہتا ہوں الہی ستار کوئی بپوش ایبم بکرم کس خلق جہاں کم ترین ننم در ہر کے نظر کنم ہنر بینم جو خود پر نگرم جز ایب نبینم کہ بخود نگرم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مجھ سے زندگی میں کبھی خاص طور اس محفل میں تکبر آیا ہے اور آتا ہے، میں عاجز گناہگار بندہ ہوں، حسد آیا ہے یقیناً آتا ہے، ریاکاری آئی تھی ہے، یہ تو میرے جیسے کمزور آدمی کھاتا ہے۔ اللہ ان بدترین گناہوں سے مجھے بچا، یہ ریاکاری، یہ حسد اور دوسروں کو حقیر جاننا، تکبر کرنا، یہ سب سے بڑی بیماریاں جن کو آج بیماری رسول اللہ ہوئی ہیں، یقیناً ہوئی ہیں، لیکن تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ ادب سے کھڑے ہو جاؤ، سلام کا نذرانہ پیش کرو اور پھر صبح کے لیے تیاری کرو۔ معافی چاہتا، بیٹھے ایک منٹ بیٹھے، بغیر سلام کی بات کرتے ہیں، سلام زور سے پڑھ، سلام کرو، سلام پڑھ لو، سلام کر بیٹھتے ہیں، سلام کرو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ، میرے آقا رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے،
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ علیکہ صلوات اللہ استفیل غوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام